وضو جبیرہ کے متعلق جو کلی کچھ قواعد ہیں وہ پہلے درس میں ڈسکس ہوئے، اور ابھی ہم اس درس میں جو ہے وہ اس کے جو جامع شرائط اور قوانین ہیں وہ لکھنے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کی معلومات کی خاطر کہ ایک کتاب فارسی میں سید سیستانی کے فتاوی کی مرتب ہوئی، جسے توضیح جامع فارسی کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی توضیح المسائل ہے اس کا نام، لیکن اس کا نام کیا ہے، جامع رکھا۔ اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 4 جلدوں کے اوپر کیا مشتمل ہے۔ یہ پہلی جلد ہے اس وقت ہمارے پاس، تو یہ تقریباً جو ایک جلد ہے وہ 700-800 صفحات کے اوپر کیا مشتمل ہے۔ یہ بڑا تفصیلی کام ہوا۔ اس کام کے اندر کیا نظام چلایا گیا کہ جو سید سیستانی کی کتابیں ہیں فتاوی کی، عروہ کے اوپر ان کا حاشیہ ہو گیا، منہاج الصالحین ہو گئی، مسائل منتخبہ ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو استفتاحات ہو گئے، وہ سارے کے سارے اس میں جو ہے وہ جمع کر دیے گئے اور ایک چیز کو کیا مرتب کیا گیا۔ تو ان 4 جلدوں کا جو ہے وہ ترجمہ بھی ہوا ہے، اور 3 جلدیں جو ہے وہ بھی فقہ اہل بیت کے نام سے جو ہے پاکستان میں اردو میں کیا ہے چھپ بھی چکی ہیں۔ تو جبیرہ کے جب احکام ڈسکس ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو فقہ میں ایک چیز مشکل پیش آتی ہے کہ اس کے قوانین کو جو ہے وہ جمع کرنا، کیونکہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ تیمم اور جبیرہ کے جو کیا نام ہے، تیمم اور جو وضو اور تیمم کے درمیان والی صورتحال ہے وہ جبیرہ کی ہے، اور اس میں فقط ہم نے انہی چیزوں کے اوپر وضو جبیرہ کے اوپر جانا ہے کہ جو روایات میں بیان ہوئی ہیں، باقی جگہ پہ ہم نے اپنا قیاس وغیرہ نہیں چلانا۔ تو اس وجہ سے ان ساری صورتوں کو جمع کرنا اور جامع مضمون بنانا ایک تھوڑا سا کیا مشکل کام ہے۔ اس لیے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ یہ کوشش کی ہے کہ جبیرہ کی بحث کو جو ہے وہ مختلف شرائط کے اندر اس سے مرتب اور منظم کیا جائے۔ تو جو مجھے ان کی جو کوشش لگی ہے وہ سب سے کیا ہے جامع اور معنی کا کی ہے کہ انہوں نے جبیرہ کی ٹوٹل جو ہے وہ 10 شرائط کیا بنا کے رکھتی ہیں، اور 10 شرائط کے اندر ہی پوری بحث کو کیا سمیٹ دی ہے۔ تو اب ہم اسی کتاب کے اندر سے جو ہے نا تو جو جبیرہ کی شرائط ہیں انہی کو جو ہے ہم لکھ لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں۔ کچھ شرائط جو ہے وہ گزشتہ درس میں بیان ہوئی تھیں اجمالی طور پہ، ابھی ہم ترتیب سے کیا ہے ان کو نوٹ کرتے ہیں یہاں پہ۔ تو یہاں پہ آپ چلے جائیں گے وضو جبیرہ کی بحث میں، یہ وضو جبیرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلی شرط کیا ہے جو وضو جبیرہ کی، وہی جو ہم نے لکھی تھی کہ جرح، قرح اور کسر کے مورد پہ ہو۔ تو یہ جو ابھی بیان کیا تھا اس کو آپ پہلی شرط کے طور پہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے آپ نتیجے کیا لکھیں گے؟ نتیجے وہی ہیں کہ اگر ایک بندے کی ایسے پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کیا ہے کوئی زخم وغیرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ سوزش ہے، ورم ہے، تو وہاں پہ جبیرہ کے احکام لاگو نہیں ہوں گے، وہاں پہ کیا کرنا پڑے گا؟ تیمم کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ چیز آزائے تیمم کے اوپر ہے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ وضو جبیرہ اور تیمم دونوں میں کیا کریں گے؟ جمع کریں گے۔ اور اسی شرط کی مخالفت کہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے؟ ایک اور صورت کے جو ہم نے ایلفی اور پینٹ کی صورت بیان کی تھی کہ بازو کے اوپر یا ہاتھ کے اوپر کیا ہے ایلفی لگ گئی ہے، پینٹ لگ گیا ہے، کہ جس کا جو ہے وہ اتارنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی اتارے گا تو وہ جلد کیا زخمی ہو جائے گی، جلد زخمی ہوئے بغیر اس کو نہیں اتارا جا سکتا، یا جو ہے وہ آپ کیا کہہ لیں کہ اتر تو جائے گی لیکن شدید تکلیف کا کیا سامنا کرنا پڑے گا، ایسی تکلیف کہ جو عام طور پہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں اب وہ شخص کیا کرے؟ وہ جو پینٹ لگا ہوا ہے، وہ جو ایلفی لگی ہوئی ہے، یا کوئی بھی چیز لگی ہوئی ہے لک وغیرہ کہ جو اتر نہیں رہی، تو وہ آیا وضو جبیرہ کرے یا تیمم کرے؟ تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ چونکہ وہ زخم وغیرہ کے ایشو تو نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، نہ کوئی پھوڑا وغیرہ ہے، تو لہٰذا ہم پہ جبیرہ کے قانون نہیں آئیں گے۔ وہاں پہ کون سا قانون آ جائے گا؟ تیمم کا قانون آ جائے گا کہ اس شخص کی ذمہ داری کیا ہے؟ تیمم کرنے۔ اب تیمم کا ایک اور مسئلہ ہم نے کیا بیان کیا کہ اگر وہ جو رکاوٹ ہے خود آزائے تیمم کے اوپر ہو، اور آزائے تیمم سے کیا مراد ہے؟ انسان کی پیشانی ہو گئی اور کیا ہے دونوں ہاتھ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان کے اوپر ہو وہ رکاوٹ تو پھر وہاں پہ انسان کی ذمہ داری جمع کی آ جاتی ہے، یعنی دونوں کام سے کرنے ہوتے ہیں اسے، یعنی وضو جبیرہ بھی کرنا ہوتا ہے اور وضو جبیرہ کے ساتھ ساتھ تیمم بھی کرنا ہوتا ہے۔ وضو جبیرہ کا آپ کو قانون پتہ ہے کہ وہ اس کو دھوئے گا تو اب وہ جو پینٹ والی جگہ ہے اس جگہ کے اوپر کیا کرے گا؟ مسح کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ مسح میں انشاءاللہ آگے ہم جبیرہ میں پڑھیں گے کہ جو چہرے اور جو بازو کے اوپر جو پٹی وغیرہ ہوتی ہے جس کے اوپر مسح کیا جاتا ہے، اس پٹی کا خشک ہونا بھی کیا ضروری نہیں ہوتا، وہ گیلی ہو تو اس کے اوپر بھی کیا مسح کر سکتا ہے انسان۔ تو لہٰذا اگر وہ پینٹ اور ایلفی وغیرہ گیلی ہو گئی ہے تو پھر بھی مشکل نہیں ہے، اس کے اوپر ایک دفعہ کیا ہے وہ مسح کر دیں گے، یعنی مسح کی نیت سے اس کے اوپر کیا ہاتھ پھیریں گے
تاکہ جو ہے وہ نظام کیا ہو جائے سیٹ ہو جائے. لیکن اس میں بھی کیا ترتیب کا خیال رکھنا ہے, پہلے یعنی اوپر سے دو کر لے جانا ہے, پھر ہاتھ کے اوپر کیا ہے وہ ایلفی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر مسا کرنا ہے گیلے ہاتھ سے, پھر نیچے والا جو حصہ رہ چکا ہے اس کو کیا ہے دھو لینا ہے. اور پیشانی کے اوپر اگر لگی ہوئی ہے ایلفی وغیرہ, وہ کیس عام طور پہ نہیں ہوں گے, اگر فرض کریں لگ گئی ہے پینٹ وغیرہ تو اس کا بھی کیا یہ قانون ہوگا. اور اگر وہ ایلفی اور پینٹ وغیرہ آپ کہتے ہیں کہ جی اعضائے تیمم کے اوپر نہیں ہے, یعنی بازو کے اوپر ہے, بازو کے اوپر ہے, یا ہم یہ کہہ دیں کہ وہ ہاتھ کے سامنے والے حصے پہ ہے, سامنے والے حصے پہ ہے, اور آپ جو ہے نا وہ جب مسا کریں گے ہاتھ کے الٹے سائڈ کا تیمم میں, تو وہ آپ اس حصے کو چھوڑ دیں, اس سے آپ مسا نہ کریں. آپ یہ جو جگہ ہے نا یہ والی جگہ, اس سے آپ کیا کریں مسا کریں, یا انگلیوں سے کیا کریں مسا کریں. تیمم کی بحث میں انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا کہ مسا کرنے میں کیا ہے, اگر یہاں پہ کوئی چیز رکاوٹ ہے, پچھلی سائڈ جو ہوتی ہے یہ تو کیا ہوتی ہے ممسوح ہوتی ہے نا, اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے مسا کرنا ہوتا ہے. اگلی سائڈ کیا ہوتی ہے ماسے ہوتی ہے, ماسے میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ پورے حصے سے کیا کیا جائے مسا کیا جائے, وہ کسی بھی حصے سے کیا مسا کر سکتے ہیں. تو اگر وہ رکاوٹ چھوٹی سی ہے فرض کریں تو اس کو چھوڑ کے باقی جو حصہ ہے اس سے مسا ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس سے ہم کیا کہیں گے کہ یہ اعضائے تیمم کے اوپر اگر ہو بھی رہی ہے, یعنی اگلے حصے پہ آ بھی رہی ہے, تو اس میں ایشو نہیں ہے, انسان اس کے بغیر بھی کیا کر لے گا مسا کر لے گا. تو اس صورت میں انسان کی پھر ذمہ داری کیا ہوگی, تیمم کی ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی یہ کلی قانون ہمارے سامنے آ گیا. تو لہٰذا اگر ایک بندے نے فرض کریں جی آپ سے مسئلہ پوچھا کہ قبلہ صاحب میرے ہاتھ پہ ایلفی لگی ہوئی ہے, پینٹ لگا ہوا ہے, وہ اتر نہیں رہا, تو آپ نے اسے کیا کہہ دیا تیمم کرو. ایک دوسرا بندے نے آپ سے آ کے مسئلہ پوچھا قبلہ صاحب بھی وہ ایلفی اور پینٹ لگا ہوا ہے, اتر نہیں رہا, آپ کیا کریں. آپ نے کہہ دیا کہ بھئی آپ تیمم بھی کرو, اور تیمم کے بعد آپ کیا ہے وضو بھی کرو, اور اس کے اوپر کیا کرو وضو کے بعد وضو کے دوران اس کو دھونا بھی ہے, اور اس کے اوپر کیا کرنا ہے مسا بھی کرنا ہے اس کو. تو ان کا یہ دو کام کیسے ہو گئے. اس کو آپ نے فقط یہ بتایا کہ وہ کیا کرے تیمم کرے, اور مجھے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وضو جبیرہ بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے تیمم بھی کرنا ہے. یہ دو کام کیسے ہو گئے. تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی اس کی جو ایلفی ہے وہ بازو کے اوپر لگی ہوئی تھی, آپ کی ایلفی کہاں پہ لگی ہوئی ہے, ہاتھ کی پشت کے اوپر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یا آپ ناخن کے اوپر کر لیں, نیل پالش کا مسئلہ لے لیں, ناخن کے اوپر لگی ہوئی ہے نیل پالش, اور وہ پہلے ایام میں لگائی تھی, ابھی ایام ختم ہوئے, تو اب جو ہے وہ اتر نہیں رہی, وہ جو تیزاب وغیرہ ڈالیں ٹھیک ہے وہ انفیکشن ہو جائے گا, اترے گی نہیں وہ چیز. تو اب اس خاتون کی ذمہ داری کیا ہوگی, دونوں ہوگی, کیونکہ یہ ممسوح کے اوپر آ گئی نا, تیمم کی جو بیک سائڈ ہے اس کے اوپر آ گئی. تو اب اسے کیا ہے یہاں سے تیمم بھی کرنا ہے, اور اس سے کیا کرنا ہے وضو بھی کرنا ہے, اور وضو میں کیا ہے ان حصوں کے اوپر کیا کرے گی وہ گیلے ہاتھ سے مسا کرے گی, تاکہ وہ وضو جبیرہ والی کیفیت ایک طرح کی بن جائے. ٹھیک ہو گیا یہ مسئلہ. ہاں جی ہاں, اس کو بھی آپ نوٹ لکھ لیں گے. ٹھیک احسن. تو اسی کے اندر یہ وضاحت ہوگی. ٹھیک ہے, ہاں اس میں مرضی ہوتی ہے, پہلے تیمم کرو وضو کرے, کوئی ترتیب نہیں لکھی. اچھا, اسی کے اندر جو ہے وہ ایک اور اس کی تطبیق اس شرط کی کیا آتی ہے کہ جسے ہم کیا کہتے ہیں کینولا کہتے ہیں, کہ جو ڈرپس وغیرہ انسان کو لگتی ہے تو وہ اوپر لگا دیتے ہیں پکا چپکا کے نا, ٹیپ لگا کے. ابھی ایک بندے کا کینولا لگا ہوا تھا, تو اس سے آپ نے کیا کہا, یعنی سب سے پہلے یہ تو آپ طے کر لینا کہ یہ زخم میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہ زخم میں تو نہیں, زخم کی پٹی تو نہیں باندھی جاتی نا, وہ تو کینولا لگایا, اس کو باقی رکھنے کے لیے کیا پٹی باندھی گئی ہے, یہ ٹیپ چپکا دی گئی ہے, اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس سے دوبارہ نہیں اتارنا, کیونکہ دوبارہ بھی آپ کو کیا لگنی ہے, ڈرپ لگنی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ اسے کس کھاتے میں ڈالیں گے, آپ کہیں گے یہ زخم وغیرہ اور ہڈی ٹوٹنے کے کھاتے میں نہیں جا رہا, تاکہ اس کے اوپر کیا ہو وضو جبیرہ ہو. لہٰذا وضو جبیرہ کی پہلی شرط یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو اب یہ کس میں جا رہا ہے, یہ اس ایلفی والے حکم میں جا رہا ہے کہ جسم کے اوپر ایک رکاوٹ آ گئی ہے جو پانی پہنچنے سے کیا بن رہی ہے, مانع بن رہی ہے. اب اس کے احکام وہی ہوں گے جو ایلفی والے آپ نے احکام بیان کیے, پینٹ والے احکام بیان کیے. ٹھیک ہے, کہ آپ کیا کہیں گے بھی اگر اسے اتارنے میں کوئی ضرر ہے, وہ کہے گا ضرر تو نہیں ہے, کوئی انفیکشن وغیرہ تھوڑی ہے. پھر اس میں کیس کیا آئے گا, حرج کا عام طور پہ آئے گا. وہ کہیں گے کہ بار بار نکالنا پھر لگانا, اس سے مزید تکلیف ہوتی ہے, شدت ہوتی ہے, اور اتنا ڈاکٹر بھی مشورہ نہیں دیتے. اور بعض کا ایسا انسان کے جسم ہوتا ہے جس میں انفیکشن کے بھی ڈر ہوتا ہے کہ بار بار ڈرپیں لگ رہی ہیں, تو وہ ایک ہی دفعہ میں کیا لگا دیتے ہیں. تو اگر فرض کریں وہاں پہ ایک ضرر کا ایشو آ چکا ہے کہ اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر بار بار یہ ہم کام کریں گے, یا حرج کا ایشو آ سکتا ہے کہ انتہائی مشقت کا کام ہے کہ بار بار بلانا, فیس دینا اور ادھر جانا. اگر یہ دونوں کام نہ ہو, فرض کریں کہ مشقت کا کیا کام ہے, دوبارہ لگا لیں گے کیا ہے, ابھی فجر کی ٹائم پڑھی, ظہر کے ٹائم پہ کیا نماز پڑھنی ہے, 3-4 بجے پڑھ لیں گے تو اس کو اتار دیں گے,
پھر کل صبح جو ڈرپ لگنی ہے یا رات کو لگنی ہے وہ دوبارہ لگوا لیں گے. ٹھیک ہے, اب میں مشقت تو نہیں ہے. اگر مشقت کی بات نہ ہو تو اسے پھر چینج کروانا پڑے گا, یعنی وضو کرنا پڑے گا اتار کے, پھر دوبارہ اسے لگا دیں, کیونکہ دوبارہ لگوانے میں تو انسان کہہ رہا ہے مجھے کوئی اس طرح کی تو مشقت نہیں ہے کہ جو ناقابل برداشت ہو, دوبارہ کروا سکتے ہیں ایسا. تو ایسے کیسز میں آپ مریض کو کیا کہیں گے کہ بھئی یہ جو آپ نے لگایا ہوا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا, اس سے آپ اتروا کے آپ سیدھا وضو کرو. تو وہ کہ ہاں یہ تو پھر مشکل ہو جائے گا. کہ کیا مشکل ہے؟ کہتے ہیں دوبارہ لگوانا پڑے گا. دوبارہ لگوانے میں کیا ہے, ایک سوئی تو چبھ رہی ہے, وہ سوئی چبھنا کوئی اتنا درد اور تکلیف ہے کہ آپ کہیں کہ بالکل یہ ناقابل برداشت ہوتا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اب اس بندے کی یہ ذمہ داری ہوگی. اب یہاں پہ ایک کیس ایسا آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی میں اگر اس کو اتار دوں دوبارہ لگواؤں گا تو وہ ٹھیک ٹھاک میرا خرچہ ہو جائے گا, یہاں پہ فیسیں بڑی ہیں اس کی, یا ڈاکٹر لگائیں گے نہیں, اس سے بڑی منت سماجت کرنی پڑے گی, وہ الگ سے جائے وہ ادھر سے ڈانٹ ملے گی. ٹھیک ہے, یعنی انسان کو کیا ہوتا ہے اپنی عزت کا اس میں خطرہ ہو جاتا ہے نا, کیونکہ یہ کہ ابھی آپ بار بار اتار رہے ہیں, اتنی مشکل سے آپ کی نس ہم نے ڈھونڈی, پھر کیا بار بار اتروار کے آپ لگوا رہے ہیں. یا اور اس طرح کی ایسی کیفیت کی جسے آپ کیا کہتے ہیں کہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے, بڑی تنگی میں چلی جاتی ہے, جس کو ہم فقہ میں کیا کہتے ہیں حرج اور مشقت کہتے ہیں. اگر حرج اور مشقت کا کیس آ گیا تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ ہاں جی اب اس کے اوپر کون سے احکام جاری ہوں گے؟ حاجب اور لاسک والے. حاجب اور لاسک کیا مطلب؟ رکاوٹ والے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ پھر آپ یہی کہیں گے کہ بھئی آپ اس بندے کو کیا مشورہ دیں گے کہ بہترین مشورہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کلائی سے اوپر لگوا لو. کلائی سے اوپر بازو پہ لگوانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب یہاں پہ لگوا لیں. ٹھیک ہے, اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ اس بندے کی فقط ذمہ داری کیا بن جائے گی؟ تیمم بن جائے گی. لہٰذا اسے 2 in 1 جو پالیسی ہے نا, دونوں کام کرنے والے, اس سے کیا بچ جائے گا. اور اگر اس کو یہاں پہ لگا دیا, جو لگاتی بھی کیا یہاں پہ ہیں, پھر یہ بندہ کیا پھنس جائے گا. پھنس جائے گا کیا مطلب؟ یعنی دونوں کام اسے کرنے پڑیں گے. ایک تو اسے وضو کرنا پڑے گا, پھر وضو میں کیا اس کے اوپر وہ مسح کرنا پڑے گا پورا طور پہ وضو جبیرہ, اور دوسرا سے کیا کرنا پڑے گا؟ تیمم بھی کرنا پڑے گا. واضح یہ حکم؟ تو اسی طریقے سے کیا ہے یہ ساری تطبیقات کیا آپ کے پاس بنتی جائیں گی. تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی آپ کو پٹی دکھا دے, کوئی چیز دکھا دے اور سیدھا آپ تیمم میں ٹرانسفر اسے کر دیں, یا سیدھا جو ہے وضو جبیرہ میں ٹرانسفر کر دیں. اس کی کیا ہوتی ہیں شرائط اور قواعد ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گئے؟ اچھا, اسی میں ایک اور نوٹ کا بھی آپ اضافہ کر لیں گے, جو ایک کلی قانون ہے جسے آپ کیا کہتے ہیں مرہم کی دوا. ٹھیک ہے, جو دوائی لگائی جاتی ہے, تو دوائی میں کلی قانون ہے کہ دوائی جس بھی چیز پہ لگائی جائے, چاہے وہ زخم نہ بھی ہو, سوزش کے اوپر دوائی لگائی جائے اس کے اوپر بھی کون سے احکام جاری ہو جاتے ہیں؟ جبیرہ کے. لیکن اس طرح کی دوائی کے کیسز بہت کم ہوتے ہیں کہ آپ کہیں کہ باقاعدہ جو ہے نا دوائی اس قابل ہوگی کہ اس کے اوپر مسح کیا جا سکے اور وہ اپنی جگہ پہ بھی کیا ثابت قدم رہے اور باقی شرائط. بہرحال اگر فرض کریں دوائی لگائی جاتی ہے اس کے اوپر مسح کا آپشن بن سکتا ہے, تو پھر اس دوائی کے اوپر بھی کون سے احکام جاری ہوں گے؟ جبیرہ کے ہوں گے. وہ اس کے اندر کیا نوٹ آ جائے گا. تو یہ پہلی شرط کی کیا گفتگو ہے. نہیں دوائی میں فقط وضو جبیرہ آ جائے گا. ہاں, دوائی میں تو مشکل نہیں ہے, دوائی میں فقط کیا وضو جبیرہ آ جائے گا. یعنی ایک سوال یوں ہم رکھیں نا, ایک بندے کو جو ہے وہ فرض کریں سوزش تھی, ورم کے مسائل میں کلائیوں میں کیا درد ہے, اس بندے نے کیا بام لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ درد کیا ٹھیک ہو جائے. اور دوسرا بندہ جو ہے اس نے بام نہیں لگائی, اس نے گرم پٹی کیا باندھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ آپ کیا کہیں گے کہ جس نے گرم پٹی باندھی ہوئی ہے یہ تو تیمم میں شفٹ ہو جائے بھائی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو پٹی ہے وہ زخم وغیرہ کے اوپر ہے ہی نہیں. اچھا, جس نے پٹی نہیں باندھی تھی بلکہ کس میں کیا کیا تھا؟ دوائی لگائی ہوئی تھی, اب آپ کہیں گے کہ یہ وضو جبیرہ کی طرف شفٹ ہو, تیمم کی طرف شفٹ نہیں ہوگا. قاعدہ نہیں ٹوٹتا ہمارا, قاعدہ یہ ہے کہ جبیرہ میں کسر کر اور جرح وغیرہ ہوتی ہیں چیزوں کے علاوہ نہیں. ہاں, لیکن دوائی میں عمومی ہے نا. ہاں, یعنی یہی قانون استثنائی ہے نا کہ دوائی میں جو ہے نا قار جور اور کیا ہے کسر, جور قار اور کسر کا ہونا ضروری نہیں ہے. جور قار کسر کے علاوہ ورم کو بھی یہ کیا شامل ہے. ہاں, اگر یعنی وہ یہاں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے نا کلائی کے اوپر, تو یہ سب اگر اندر آ چکا ہے اور آیا ہوا ہوگا تو پھر وہ دونوں کام کرے گا, تیمم بھی کرے گا اور وضو جبیرہ بھی کرے گا. اور اگر فرض کریں یہاں بازو پہ کیا ایسے پٹی باندھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یا ادھر کوہنی کے اوپر کوئی اس کا ایشو تھا, وہاں پہ کیا کوئی پٹی باندھی ہوئی ہے گرم, تو پھر کیا کریں گے؟ فقط تیمم ہوگا. اگر صرف دوائی لگی ہوئی ہے تو جب ہاتھ پھیرے گا تو وہ کیا دوائی ہاتھ میں نہیں لگے گی یا پھر وہ دوائی اتر نہیں جائے گی؟ ہاں, وہ تو اس کی آگے شرائط ہیں گی نا, کہ وہ چیز ایسی ہو ثابت قدم رہتی ہو, ہل نہ جاتی. بام جیسے لگا لے اور بام اتارنے میں اس کو تکلیف ہو تو بام تو عادتاً جو وہ تو زائد ہو جاتا ہے,
نہیں وہ شرط تو رہیں گی نقلی جو ہم شرط پڑھیں گے کہ اسے اتارنے میں کیا ہے ضرر یا حرج ہوتا ہو، دوسری شرط ہے. یعنی آپ نے یہ کہا تھا کہ بام اتارے تو اس کو درد محسوس ہاں درد محسوس ہوگا، مزید مشقت ہوگی، تو پھر بام کے اوپر ہی کیا کرے گا وہ مسح کرے گا. ظاہر ہو جاتا ہے. نہیں آگا سوال کیا ہے کہ بام کے اوپر کیسے مسح کرے گا، وہ مسح کرے گا تو اتر جائے گی. وہی میرا بھی وہی ٹھیک ہے، سوال ہاں ہے، ہاں بام ظاہر ہو جاتا ہے آپ. ہاں بام ضائع ہو جاتا ہے اور آپ کیا کہیں گے کہ اس کے اوپر مسح کرنی ممکن نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا. پھر وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک وضو کرے گا ہے، تیمم پھر کرے گا. وہی وضو جبیرے ہوگا، بس سائڈ پہ کیا وہ دھو لے گا، اس کے حصے کو چھوڑ دے گا. ادھر کا جو حصہ ہے اوپر کا ہاں چھوڑ دے گا اس کو، ہاں چھوڑ دے گا کیونکہ اس کے اوپر مسح کرنا ممکن ہے. یعنی وہ اسی طرح چلا جائے گا جیسے وہ جبیرہ نجس ہو، جی جو نجس ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے سائڈوں سے کیا کر لیتے ہیں. جیسے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کپڑا رکھ کے، کپڑا رکھ کے یعنی اس میں جو پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر پاک پٹی باندھنا وہ آگے آ رہی ہے. کپڑا رکھنا بعض صورتوں پہ واجب نہیں ہوتا، اس کی فقط ایک ہی صورت بیان کی ہے کہ اگر وہ جبیرہ نجس ہے تو پھر کیا ہے اس کے اوپر آپ کپڑا باندھ دیں اور وہ پٹی کے طرح بن جائے تو پھر ہے. بہرحال یہ ساری شرائط رکھ لیتے ہیں، پھر آخر پہ سوالوں کے جواب واضح ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا دوسری شرط جو ہم نے ذکر کی تھی کہ ضرر اور حرج کیا ہے اس کے ذریعے سے پیش آتا ہو. ٹھیک ہے، پہلے وہ جبیرہ کا آپ نے شرط رکھ دی کہ اس کے نیچے کیا ہو، جور کور اور کسر کے ایشو ہو. دوسرے نمبر پہ کیا رکھیں گے کہ اس کے اندر ضرر اور حرج کا بھی کیا ایشو ہو. ٹھیک ہے، ضرر اور حرج کی وضاحت ہو چکی ہے. بس اس میں ایک اور نقطہ جو واضح نہیں ہوا تھا کہ کیا انسان کے لیے یقین ہونا ضروری ہے کہ مجھے جو ہے یہ ضرر پہنچے گا اور حرج پہنچے گا، یا جو ہے وہ یقین ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں تو ضرر میں تو کہتے ہیں کہ ظن غالب بھی کافی ہے بلکہ احتمال بھی کافی ہے، فقط ایک معقول احتمال ہو تھوڑا سا وہی کافی ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹل 90% نہ ہو، یعنی 10-15% بھی ہو تو وہ بھی کیا ضرر کے لیے کافی ہے. ضرر کے احکام کیا لاگو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ضرر میں آسانی ہے. ضرر میں بس ایک تھوڑا سا احتمال معقول بنا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو تھوڑا سا خوف لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ انفیکشن ہو جائے. تو ہم کہیں بھی کتنا انفیکشن ہونے کا ڈر ہے، کہتے ہیں بس 5-10% ہے، زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اتنا بھی کیا ہوتا ہے کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ضرر کے اندر جو ہے وہ اس کا یقین ہونا یہ چیز نہیں ہوتی. لیکن حرج میں کیا ہے، حرج میں اس کا لیے یقین ہونا ضروری ہے. یعنی اسے پتہ ہو کہ ٹھیک ہے میں دوں گا تو مجھے کیا ہے شدید قسم کی تکلیف پہنچے گی، تو اس تکلیف کا اسے ظن نہیں ہونا چاہیے، اسے اس بات کا کیا ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو روزے کے قانون بھی یہی چلے گا، آگے ہر جگہ پہ یہی چلے گا کہ ضرر میں کیا کہتے ہیں کہ احتمال بھی کافی ہے، بس ایک خوف کی کیفیت بن جائے وہ کافی ہے. لیکن حرج میں کیا ہے انسان کو صورتحال واضح ہو، کلیئر ہو کہ بھئی مجھے دونوں میں کیا ہے مزید مشقت کا سامنا اس میں ہوگا. جیسے ایک بندہ احتمال کی اس کا احتمال ہے لیکن وہ تو ہو رہا ہے، پھر اس کو یہ ہاں چیک کر لیں. ہاں حرج کو تو چیک بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، حرج کی کیونکہ صورتحال انسان کو کنفرم نہیں ہو رہی نا، تو ہم کہتے ہیں قبلہ صاحب تھوڑا چیک کر لیں پٹی کو تھوڑا ہلا کے، کیا یہ اس قابل ہے، اتر جائے گی. وہ تھوڑا سا ہلائے گا تو اسے پتہ چل جائے گا بھئی یہ جو ہے نا حالات مشکل ہیں یا آسان ہے. ٹھیک ہے، یہ تو حرج کا مطلب کیا ہوتا ہے انسان کے لیے برداشت کرنا نا. اب کیا یہ اس حالت پہ پہنچی ہے کہ جو ناقابل برداشت ہو، وہ تو تھوڑا سا تجربہ کرے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ ناقابل برداشت ہے یا قابل برداشت ہے. ٹھیک ہے جی. پھر قابل برداشت بھی ایسی ہو کہ جو عام طور پہ لوگ برداشت کرتے ہیں، ایسی قابل برداشت نہ ہو کہ جو فقط دل کیا ہے وہ گردے اور کیا کہتے ہیں جگر گردے والے لوگ برداشت کرتے ہیں، وہ والی صورتحال نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا دوسری شرط بھی یہ ہوگی. تیسری شرط آپ لکھیں جی. ٹھیک ہے جی. ہاں تیسری اور دوسری اکٹھی لکھ دیجیے. تیسری شرط کیا ہے کہ اس کے اوپر مسح کیا جائے. دونوں اس کا کافی نہیں ہے احتیاط واجب کے طور پہ. جبیرے کے اوپر کیا مسح کیا جائے، یہ بھی ہم نے بیان کیا تھا. چوتھی شرط کیا ہے کہ وہ جو عضو ہے اس کو حرکت نہ دیں کیونکہ ممسوح واقعہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسے آپ حرکت نہیں دیں گے. اگر حرکت دیں گے تو پھر کیا اس میں مشکل ہو جائے گی. حرکت یعنی اتنی حرکت دیں گے کہ وہ کیا بن جائے، ماسے بن جائے نا. وہی حرکت کا قانون تو مجھے ایک اور اس میں پھر قانون ہو جائے گا، اگرچہ وہ اسی میں ہے مسح کی تفصیلات میں. اچھا 376 نمبر جو مسئلہ ہے لازمی بدست انجام شد، کہ یہ جو چہرے کے اوپر یعنی مسح میں ہم شرائط کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. اعضائے کیا کہتے ہیں چہرے اور بازوؤں کو، اعضائے غسل کہتے ہیں نا، اعضائے غسل. اور سر اور دونوں پاؤں کو کیا کہتے ہیں، اعضائے مس کہتے ہیں.
आज़ाए गसल के ऊपर जो मसा किया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर एक शर्त तो यही है कि वो चीज साबित होनी चाहिए, वो हरकत में आप ना रखें, ठीक है, ताकि क्योंकि धोने में तो इशू नहीं है, आप हाथ भी हिला रहे हैं ऐसे धो रहे हैं, मसला नहीं है। लेकिन जब मसा करते हैं तो फिर इस तरह की हरकत वगैरह ना करें, उसको साकिन रखें ताकि बाकायदा पता चले कि मासे क्या बन रहा है और जिसके ऊपर मसा किया जा रहा है वो क्या है, ये शर्त रहेगी। दूसरा, चूंकि धोने का इशू है तो यहाँ पे फुकहा क्या कहते हैं कि वो हाथ की तरी से उसके ऊपर मसा करना जरूरी नहीं है, ठीक है, बल्कि इस्तिफ्तात में क्या है कि ये जो फोम होती है, स्पंज बर्तन धोने वाला होता है, एक बंदे को प्लास्टर बड़ा लगा हुआ है तो वो फोम क्या पानी में डुबो के ना उससे वो क्या करता रहे, मसा करता रहे, तो वो भी ठीक हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो हाथ को डुबोए, अपना हाथ डुबो के क्या उधर करे, और ये भी जरूरी है कि एक ही दफा तरी से वो करे, वो बार बार लेता रहे, उससे क्या करता रहे, ये इशू नहीं होता। हाँ, फिर वो जब खुश्क हो जाए दोबारा उसको पानी में डाले, फिर इधर क्या दो उधर करे। हाँ जी, नहीं गसल नहीं कि धोना नहीं है, करना मसा ही है, लेकिन मसा हाथ से करना जरूरी नहीं है और उसी रतूबत से करना जरूरी नहीं है जो चेहरे पे हो या बाजू पे हो, ठीक है, दो चीजें होगी ना कि हाथ से करना मसा जरूरी नहीं है, कौन सी पट्टी पे, जो आज़ाए गसल पे हो, एक ऑप्शन हाथ से करना जरूरी नहीं है। दूसरा क्या आप क्या कहेंगे कि खुद उसी रतूबत से करना जरूरी नहीं है जो आज़ाए गसल की हो, और रतूबत भी बाहर की, हाथ के अलावा कोई हिस्सा भी बाहर का, दोनों से मसा चल जाएगा। लेकिन अगर ये पट्टी कहाँ पे हो, आज़ाए मस के ऊपर हो, फिर वही मसा वाली शरायत आ जाएंगी सारी की सारी, कि उसके ऊपर मसा क्या हो, वुजू वाली रतूबत से हो, बाहर रतूबत ना हो, और मसा भी क्या है उसी हाथ से हो, किसी और चीज से ना हो, ठीक हो गया। यानी एक बंदे के दोनों हाथों में क्या पट्टियां बंधी हुई हैं, ठीक है, अब इसने इससे मसा करना है, कहाँ पे मसा करना है, सर पे करना है मसा, तो वो इसी से करेगा, यानी इसी के ऊपर जो जबीर वाली रतूबत लगी हुई है इसी से वो क्या करेगा, मसा करेगा। या पाँव के ऊपर पट्टी थी उसके ऊपर मसा करना था तो वो हाथ से करेगा, स्पंज वगैरह से क्या है नहीं कर सकता, फोम से नहीं कर सकता, ठीक हो गया। ये वुजू जबीरा के अंदर क्या है, ये कैफियत हो जाएगी ना सारी। एक और चीज भी, हाँ, एक और चीज भी इस्तेमाल की, कौन सी, ये मतलब पानी मुकर्रर हो वुजू जबीरा की नियत से मुकर्रर, हाँ नहीं एक और है, हाँ इसमें कि और वो जो पाँव में आ रही है, पाँव और इसे शॉर्टकट फॉर्म में इस्तेमाल, आज़ाए मस, आज़ाए मस का खुश्क होना भी क्या जरूरी है, ठीक है, ममसू जो आज़ाए उनका खुश्क होना जरूरी है, लेकिन अगर वो जबीरा क्या है कौन से आज़ा के ऊपर हो, आज़ाए गसल के ऊपर हो, तो फिर उसका खुश्क होना क्या जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी ये जो अभी शर्त हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसको अब देखें ऊपर उन्वान के अंदर ये चीजें नहीं है, इसके क्या अलग अलग सूरतें बन गई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पहला सवाल क्या होगा कि हाँ जी बताएं जी, जो वुज़ू जबीरा वाली पट्टी है क्या ये खुश्क हो तो फिर इसके ऊपर मसा कर सकते हैं, अगर गीली है तो इसके ऊपर मसा नहीं हो सकता। तो आप क्या कहेंगे कि अगर वो पट्टी आज़ाए मस के ऊपर लगी हुई है तो उसका खुश्क होना जरूरी है, थोड़ी बहुत रतूबत हो उसके ऊपर मसा रतूबत गालिब आ जाए तो ये चलेगा, जैसे हम सर के बारे में कहा था कि नाक इंसान निकलता है तो वो जो सूरत हाल वहां पे थी कि रतूबत मुस्तहलिका हो या मुजर्रद रतूबत हो तो वहां पे कोई मुश्किल नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर वो पट्टी क्या है आज़ाए गसल के ऊपर है तो वहां पे आप क्या कहेंगे कि उसका खुश्क होना जरूरी नहीं है। अगर दो से ज्यादा नहीं हो सकती उसी के लिए वुज़ू की नियत से पानी डालते हैं, कि जबीरा वाले में वो बोलते मुकर्रर जितना हो जाए वुज़ू जबीरा की नियत से भी कोई मसला नहीं। हाँ नहीं, वो करना तो एक ही दफा मसा है ना, एक दफा मसा पूरा मुकम्मल कैसे होगा, एक ही रतूबत से तो नहीं ना, बार बार लेते हैं चलता रहेगा यहाँ पे निजाम, ठीक है। इस्तिफादे मुकर्रर अज़ आब, यानी इस्तिफादे मुकर्रर अज़ आब, इसे क्या कहते हैं कि पानी से आप बार बार इस्तिफादा कर रहे हैं, ठीक है। हाँ वुज़ू नियत के माने नहीं, क्योंकि आप बार बार पानी ले रहे हैं ना, वहीं हुक्म दर गस्ल जबीरा निस जारी है, ठीक है, दर गुस्ल जबीरा हम जारी है, तो गुस्ल जबीरा भी हमने पढ़ा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं बाहर से पानी लेना, पानी लेने में इशू नहीं है, एक दफा लें, दो दफा लें, तीन दफा लें, पानी से बार बार इस्तेफादा करना इसमें जरा नहीं रखता। लेकिन अगर पाँव के मसा की बात हो रही है सर में तो फिर तो इशू है ना, फिर तो आप इस रतूबत से बाहर आप जा ही नहीं सकते, वो फकर उसी रतूबत से आपको क्या करना है मसा करना है। पानी बार बार सिर्फ गसल, हाँ फकत आज़ाए गसल के ऊपर जो जबीरा है उसी को कह लेंगे, ठीक हो गया। तो अब इसकी क्या तत्बीकी सवाल बनेगा तो उससे चीजें क्या वाज़ेह होंगी ना, ठीक है।
जबीरा दराजा मसीह खुश्क बशत, हाँ ये भी उसी के साथ आप कर लें अगली हम, ठीक है, खुश्क होने को भी कर दिया कि ये जो सर और पाँव का जबीरा है उसका खुश्क होना शर्त है, लेकिन जो चेहरे और बाजू का जबीरा उसका खुश्क होना शर्त नहीं है। ये 5 शर्तें होगी, छठी इंशाल्लाह अगले दर्स में करेंगे। इन 5 की क्या तत्बीकात आपकी वाज़ेह होनी चाहिए। 4 शर्त 5 हो गए, ठीक है। मैं दोबारा दोहरा लेता हूँ। पहली शर्त क्या थी कि उसके नीचे क्या है, जोर खोर और कसर हो, ठीक है। दूसरी शर्त क्या थी कि ज़रर और हरज का बहस हो। तीसरी शर्त क्या थी जी? उसके ऊपर हाँ मसा के धोना जरूरी नहीं, मसा करना जरूरी हाँ, तीसरी शर्त क्या है कि मसा कर किया जाए, धोया ना जाए। जबीरे को मसा किया जाए, धोना काफी नहीं है। चौथी शर्त क्या थी कि उस ममसूख को साबित रखना है, हरकत नहीं देनी, ठीक है। और 5वीं शर्त क्या है कि उसका खुश्क होना क्या जरूरी है, लेकिन इसमें आप शर्त क्या लगाएंगे कि अगर आदाय मसा के ऊपर है तो खुश्क होना जरूरी है, वरना खुश्क होना क्या जरूरी नहीं है, ठीक है। ये 5 शर्तें होंगी, बस इसकी फिर तत्बीकात क्या बनती जाएंगी सारी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।